آخر میں اس سوال کے جواب میں میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی، انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے، اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے، قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے، پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے، اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے، تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا۔ اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا، اینڈ وائس ورثہ۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے، حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور تمام نئے کام بدعتیں ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی، سنن نسائی میں بھی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں بھی سکیٹرڈ فارم میں یہ سارے خطبے موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو ایمفسائز کرتے رہے، اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچوئل آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے، فزیکل آگ نہیں لگائی ہوئی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی، آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ اور یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے، اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں۔ اگر آپ بریلوی ہیں حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے نیوٹرل بندوں کا تو آپ مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں، وہ پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو اس کی پھکی میرے پاس ہے،
ان سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں, ہم تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا احمد بریلوی صاحب کو؟ تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے؟ تو ان کو تو انہوں نے اردو میں کیا, اور اردو میری مدر ٹنگ ہے. جس طرح صحابہ کرام کی مدر ٹنگ تھی عربی, ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا. زیادہ تر صحابہ بالکل امی تھے, ان پڑھ تھے, لیکن ان کی زبان تھی, ان کو سمجھ آتی تھی. اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا, اردو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے. دیوبندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا اشرف تھانوی صاحب کو, کہے گا تھانوی صاحب کو. تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں, انہی کا ترجمہ ہے. اور یہ ترجمے انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے لکھے تھے یا عوام الناس کی بھلائی کے لیے؟ بھلائی کے لیے. تو سر اس بھلائی سے ہمیں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے. کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں. اور سر ہم کہتے ہیں علماء سے جڑیں, ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں, دور نہیں کر رہے. ہاں جو سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان سے بچیں, نقالوں سے ہوشیار رہیں. آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے, 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے. میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ, کس رحمہ اللہ, کس آیات اللہ, کس دامت برکاتم عالیہ, کس مدہ ذلہ کی دعوت پہنچی ہوئی ہے. قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا, لوگوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, اسلام کی طرف مائل ہو گئے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں, قرآن کی وجہ سے. یہ معجزہ. پھر صحیح مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے, حجۃ الوداع کی ڈیٹیلڈ حدیث, امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے جو روایت کی ہے, امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی, یعنی امام حسین کے پوتے تھے, امام جعفر کے والد, جابر بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے, اس کو سپورٹو, وہ المستدرک الحاکم میں ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 کتاب العلم چیپٹر میں, کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو پکڑ لینا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ظاہر ہے سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہی, قرآن نہیں ہمیں سنت کی طرف ترغیب دلائی ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو حجۃ الوداع پہ بھی قرآن. پھر حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ غدیر خم کا, مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, 6225 سے 6228 تک. آپ علیہ السلام کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کیا آپ علیہ السلام نے. لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا, ساروں کو ذبح کر دیا, بالکل الٹ نصیحت پہ چلے.
وہاں پہ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا حکم تھا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام کے وفات والے چیپٹر میں عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ وصیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن میں وصیت کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی وصی رسول کون ہے؟ کتاب اللہ. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے 1897 سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ذلیل کرے گا. تو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں بھی کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی تمہاری ذلت کا سبب جو ہے وہ قرآن حکیم کو چھوڑنا ہے. تو قرآن حکیم پہ تو اتنی زیادہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گی. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. سر جب قرآن کسی کے خلاف دلیل بن گیا اس کے پاس کیا سہارا رہ جانا ہے بچنے کا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نا، حدیث شفاء ڈیٹیلڈ، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا نا تو مجھے بتایا جائے گا کہ اب دوزخ میں صرف آپ کے وہ امتی رہ گئے جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. کون؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک کو قرآن روک لے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لی. حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. البتہ دنیا میں توبہ کر لی پھر آخرت میں معافی ہے، بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو دنیا میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، لیکن دنیا میں، آخرت میں معافی نہیں ہوگی. تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی جو میں نے ان احادیث سے پہلے بیان کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی. تو اس موقع پہ میں یہ ناروے والے واقعے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گمراہی کی آگ میں جھونکا ہوا ہے نا یہاں پہ امت کو قرآن سے دور کر کے، تو کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں. انہوں نے فزیکل آگ لگائی ہوئی ہے، آپ نے انٹلیکچوئل آگ لگائی ہوئی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس آگ سے قرآن تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جو آگ آپ نے یہاں قرآن سے دور کر کے لوگوں کو لگائی ہے، آپ کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین.